علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، قرآن مجید کے 29ویں پارے کی پہلی سورت کا نام ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے اور سورہ ملک کے حیران کن فوائد کیا ہیں؟ سورہ ملک کا نام ہے سورۃ الواقعہ، اور سورۃ الملک کو سورۃ المنجیہ بھی کہا جاتا ہے، نجات دینے والی سورت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مجادلہ رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سورہ ایسی سورت ہے کہ جو قبر میں اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے جا کر جھگڑتی ہے اور بحث مباحثہ کرتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مجادلہ ہے، بحث مباحثہ کرنے والی، جھگڑنے والی سورت۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے 76ویں نمبر پر ہے، اس کا نمبر 76 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 67واں نمبر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، اس حدیث پاک کو سنن ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر آئی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر آئی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔ امام بہقی نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر بھی روایت کیا ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سورت ہے جس سورت کی 30 آیات ہیں، اور یہ 30 آیات جس شخص کے لیے شفاعت کریں گی، رب کائنات اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ فرمایا وہ سورت کون سی سورت ہے؟ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورہ ملک ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ سورہ ملک ایک ایسی سورت ہے جو اسے تلاوت کرتا ہے، یہ سورت اپنے تلاوت کرنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتی ہے، اور جس کی یہ شفاعت کر دے، رب کائنات اس کی شفاعت کو قبول فرما کر اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کی دوسری روایت جسے امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ 30 آیتیں قبر میں تلاوت کرنے والے بندے کی طرف سے جھگڑا کرتی ہیں، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کے جنت میں داخل ہونے تک وہ جھگڑا کرتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ فضیلت ہے سورہ ملک کی۔ سورہ ملک کی فضیلت اور اس کے فوائد کے بارے میں تیسری حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند یہ ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل کے اندر سورہ ملک موجود ہو۔ ہمارے نبی پسند فرماتے ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ ملک ہو۔ اب ہر امتی کو چاہیے کہ اپنے نبی کی پسند کو پسند کرتے ہوئے سورہ ملک کو یاد کرے اور سورہ ملک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس حدیث پاک کو بھی امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے۔
آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا بندہ جب قبر میں جائے گا، اس کی قبر کے اندر ایک شخص داخل ہوگا جو اس کے پاؤں کی جانب سے اس بندے کی طرف آنا چاہے گا تو صاحب قبر کے پاؤں بول اٹھیں گے، اس کے پاؤں سے آواز آئے گی، اے بندے تجھے میری طرف آنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بندہ جو صاحب قبر ہے یہ دنیا میں رہ کر سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر قبر میں وہ شخص اس قبر والے کے سینے یا پیٹ کی جانب سے آئے گا تو حدیث پاک میں ہے اس کا پیٹ یا سینہ بول اٹھے گا، کیا بندے تجھے میری طرف آنے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ یہ شخص میرے پاس سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ شخص قبر میں اس بندے کے سر کی جانب سے آئے گا تو اس بندے کا سر بول اٹھے گا، اے شخص تمہیں میری طرف آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ میری طرف آنے کا تیرا حق ہے، اس لیے کہ یہ بندہ جو صاحب قبر ہے یہ میرے سر کے پاس سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس طرح سورہ ملک قبر کے اندر اس تلاوت کرنے والے بندے کو عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ تو سورہ ملک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سورت قبر کے اندر کام آتی ہے۔ ہمیں کام بھی وہ کرنے چاہیے جو ہماری قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ تو سورہ ملک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ سورہ ملک قبر کے اندر کام آتی ہے اور بندہ مومن کو عذاب قبر سے بچا دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، صاحب در منصور نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تعجب خیز چیز دیکھی۔ کیا دیکھی؟ کہا میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ بہت ہی گناہ گار ہے، بہت گناہ گار ہے۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، اس کی قبر میں اس کے گناہوں کے باعث جب اسے عذاب دینے کا وقت آتا ہے تو عذاب کبھی اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے، کبھی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے۔ جب جب عذاب اس کے پاؤں اور سر کی طرف سے آتا ہے تو پرندوں کی قطار کی شکل میں قرآن مجید کی ایک سورت سامنے آ جاتی ہے اور آ کر جھگڑا کرتی ہے اور جھگڑا کر کے اس بندے سے عذاب قبر کو دور کر دیتی ہے۔ کہ پرندوں کی قطار کی شکل میں آنے والی وہ سورت جو قبر میں آ کر جھگڑا کرتی ہے اور بندے سے عذاب قبر کو دور کرتی ہے، وہ سورت کوئی اور سورت نہیں ہے بلکہ وہ سورت سورہ ملک ہے۔ وہ قبر میں آ کر کہتی ہے کہ یہ صاحب قبر بندہ اگرچہ گناہ گار تھا لیکن یہ دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا اور میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ سورہ ملک کہتی ہے میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ پاک نے سورہ ملک سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ سورہ ملک کہتی ہے میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جو میری تلاوت کرے گا میں اسے کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ یہ بات سورہ ملک قبر میں آ کر کہتی ہے یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا اور میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، لہذا اس بندے سے عذاب قبر کو دور کیا جائے۔ پھر اس بندے سے عذاب قبر کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سورہ ملک جو ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قبر میں آتی ہے اور اپنی تلاوت کرنے والے کو آ کر قبر سے بچا لیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ ملک کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام اس سورت کو سیکھا کرتے تھے، آگے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، اور مہاجرین اور انصار صحابہ کا یہ ماننا اور یہ کہنا ہے
وہ بندہ بہت ہی نقصان زدہ ہے، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے جس بندے نے سورہ ملک نہیں سیکھی، جس بندے کو سورہ ملک نہیں آتی۔ لہذا سورہ ملک کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ سورہ ملک ہمیں نقصان سے بچاتی ہے۔ اگر نقصان سے بچنا ہے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی تو سورہ ملک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی رات بھی بغیر سورہ ملک کی تلاوت کے نہیں سویا کرتے تھے، ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتے پھر اپنے بستر پر جا کر سوتے تھے۔ اس حدیث پاک کو سنن دارمی نے روایت کیا، اور سنن دارمی کی ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے بندے کو اللہ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 70 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محتشم، آپ نے سنا، میں نے 7 سے 8 احادیث مبارکہ بیان کی ہیں سورہ ملک کی فضیلت اور اس کے فوائد کے بارے میں۔ اب ہمیں چاہیے کہ سورہ ملک کو یاد کریں اور ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ اکثر مساجد کے اندر عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ ہر بندہ سورہ ملک سن بھی لے اور پڑھ بھی لے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سورہ ملک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب